یہ اسلامی لشکر 4 جہازوں پہ بروز پیر 5 رجب کو آبنائے کو عبور کر کے ایک پہاڑی پر اترا جو بعد میں طارق بن زیاد کی طرف منسوب ہو کر جبل الطارق کے نام سے منسوب ہوئی، جس کو اب جبرالٹر کہا جاتا ہے۔ مسلمان چونکہ اپنے جہازوں پہ نہیں آئے تھے بلکہ جولین کے تجارتی جہازوں پہ اندلس میں وارد ہوئے تھے، اس لیے ان کے اترنے سے کسی کو یہ احساس بھی نہ ہوا کہ کوئی باہر سے حملہ آور آیا ہے۔ یہ چاروں جہاز سپاہیوں کو ساحل پہ اتار کے باقی ماندہ سپاہیوں کو لانے کے لیے واپس چلے گئے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ طارق بن زیاد نے راستے میں ایک مبارک خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار کی معیت میں تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام تلواریں لٹکائے اور مونڈوں پہ کمانیں چڑھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طارق سے فرمایا کہ طارق اس شان سے قدم بڑھائے جاؤ، پھر آپ نے اس کو مسلمانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس کے بعد طارق نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ میں اندلس میں داخل ہوئے اور طارق اس مقدس جماعت کے پیچھے ہیں۔ یہ خواب نہایت مبارک تھا۔ اسے دیکھ کر طارق بہت خوش ہوئے اور اس سے انہیں اپنی کامیابی اور فتح کی امید بندھی۔ طارق نے یہ خواب اپنے ساتھیوں کو بھی سنایا، وہ بھی سن کر بہت خوش ہوئے اور اس خواب نے ان کے حوصلے بلند اور ارادے مضبوط کر دیے۔ طارق نے اس پہاڑ پر چند روز قیام کیا۔ اسی اثناء میں جولین کے تجارتی جہاز باقی ماندہ مجاہدین کو بھی لے کر آ گئے۔ ابتدائی انتظامات مکمل کرنے کے بعد اب اس لشکر نے فوجی نقل و حرکت شروع کی۔ جبل الطارق کے بالکل شمالی ساحل پہ قدیم تاریخی شہر کرتاجنہ آباد تھا۔ طارق نے عبد المالک معافری کو ایک دستہ دے کر اس کی طرف روانہ کیا۔ اہل شہر نے کوئی مزاحمت نہ کی اور وہ بلا مزاحمت شہر میں داخل ہو گیا۔ پھر یہ جزیرہ خضرا کی طرف بڑھے، یہاں بھی کامیابی و کامرانی نے ان کے قدم چومے۔ یہ جزیرہ گزشتہ سال طریف کے ہاتھوں پامال ہو چکا تھا، لہٰذا اسے فتح کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ پھر ایک چھوٹا طریف کی قیادت میں جزیرہ طریف کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا، جس نے کسی بڑی مزاحمت کے بغیر اس پہ قبضہ کر لیا۔ یہ 3 شہر کرتاجنہ، جزیرہ خضرا اور جزیرہ طریف مسلمانوں کے زیر نگین تھے اور مجاہدین کا ان پہ مکمل کنٹرول تھا۔ طارق نے ان شہروں کی فصیل اور قلعوں کو درست کرایا، جہاں جہاں مرمت کی ضرورت تھی وہاں مرمت کرائی اور ان شہروں کو اپنی پشت پناہ بنا کر اندلس کے شاہی لشکر سے کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔